بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے قیاسی طور پہ چند جگہوں۔ وہ جگہ کافیے میں 7 لکھی۔ پہلی 2 جگہوں کو کافیے والوں نے جمع کیا، صاحب کافیہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی جگہ اور دوسری جگہ کو جمع کیا، الگ الگ بیان نہیں کیا، اس لیے کہ کبھی کبھی دونوں ایک ہی صورت میں جمع ہو جاتے ہیں۔ جلدی جلدی پڑھنے لگا۔ مثال، ما زید الا سیرن سیرن، یہ جو میں نے مثال پڑھی ہے ما زید الا سیرن سیرن، یہاں مفعول مطلق تکرار کے ساتھ ہے اور اس اسم کے بعد واقع ہے جس سے اس کو خبر بنانا درست نہیں، کیونکہ زید اسم عین ہے اور سیرن سیرن میں جو سیر ہے یہ اس میں معنی ہے۔ اس میں معنی اس میں عین کی خبر نہیں بنتا۔ کیوں نہیں بنتا؟ اس میں معنی کا اس میں عین پہ حمل نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ حمل کا مطلب یہ ہے کہ معنی جدا جدا مصداق ایک، مفہوم جدا جدا مصداق ایک، سمجھ نہیں؟ جبکہ زید اور سیر ان کا مصداق بھی جدا جدا۔ ما زید الا سیرن سیرن میں پہلی صورت بھی ہے کہ مفعول مطلق مثبت واقع ہے، نفی کے بعد ہے، نفی ایسے اسم پہ داخل ہے جس سے مفعول مطلق کو خبر بنانا درست نہیں۔ تو ما زید الا سیرن سیرن میں دونوں پہلی جگہ جمع ہیں، تو پتہ چلا کبھی پہلی دونوں جگہ ایک صورت میں جمع ہو جاتی ہیں، اس لیے انہوں نے دونوں کو الگ الگ بیان نہیں کیا، اکٹھے بیان کیا۔ وَمِنْهَا مَا وَقَعَ تَفْصِيلًا لِآثَارِ مضمون جملة متقدمة مثل فشد الوثاق فإما مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَانًا۔ مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے قیاسی طور پر 7 جگہوں میں، یہ تیسری جگہ ہے۔ اس تیسری جگہ میں 2-3 لفظ ہیں، وہ بطور تمہید سمجھنے پڑیں گے۔ ایک لفظ ہے مضمون جملہ۔ یاد رکھیں مضمون جملہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک مضمون جملہ اسمیہ اور ایک مضمون جملہ فعلیہ۔ ٹائم تھوڑا ہے۔ زید قائم، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ آپ یہ جو خبر ہے اس کا مصدر نکالیں، جی میں نے نکال لیا قیام، اس مصدر کو زید مبتدا کی طرف مضاف کرنا ہے تو بن گیا قیام زید۔ یہ ہے جی جملہ اسمیہ کا مضمون۔ جملہ فعلیہ کا جو مضمون ہے اس کی 2 صورتیں ہیں۔ میں نے یہ مثال لکھی ضرب زید عمرا۔ اب یہ جو فعل ہے آپ اس کا مصدر نکالو، جی نکالا ضرب، اسے فاعل کی طرف مضاف کریں تو یہ بھی مضمون جملہ فعلیہ، اسے مفعول کی طرف مضاف کریں تو یہ بھی جملہ فعلیہ کا مضمون۔ جی یاد ہو گیا؟ تو مضمون جملہ ہمارا مقصد یہاں پہ مضمون جملہ فعلیہ ہے۔ جی یاد ہو گیا؟ ایک ہوتا ہے جی غرض، کیا ہوتی ہے؟ غرض، یہ بھی یاد ہو گیا۔ اور ایک ہوتی ہے تفصیل، ان دونوں میں تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ غرض مقصد، تفصیل وضاحت، یاد ہو گیا؟ جی ہم پڑھنے لگے ہیں جی مفعول مطلق پہلے والے جملے کے مضمون کی غرض کی تفصیل واقع ہو۔ مفعول مطلق تفصیل ہوگا، پہلے والے جملے کے مضمون کی غرض کی تفصیل ہوگا، غرض کی تفصیل۔ جو پہلے جملہ ہوگا اس کو انہوں نے کہا جملہ متقدمہ، پہلے جو جملہ آیا ہے اس کا ایک آپ کیا نکالیں گے؟ مضمون۔ پھر مضمون کی آپ غرض نکالیں گے، وہ جو مفعول مطلق ہے وہ غرض کی تفصیل واقع ہوگا۔ جی یاد ہو گیا؟ مٹانے والا دو، ٹائم تھوڑا جلدی کرو، گرمی بہت ہے بھائی۔ بڑی ہمت ہے مدارس کے اساتذہ کی، پہلے ہمت اساتذہ کی ہے نا بھائی، تو بعد میں ہمت طلباء کی ہے، سمجھ نہیں آئی۔ طالب علم تو ایسے ہیں استاد کہتے ہیں چھٹی تو ہے تو خوش ہو جائیں گے، حالانکہ جتنے نہ کار جو ہے نا گرمی ہوتی بھی بڑی، انہوں نے سمجھ نہیں آئی۔ جیسے یہاں شیخ پورہ میں ہم رہ رہے ہیں تو یہ جو ڈیرہ اسماعیل خان کے خان صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں کل ہمارے علاقے میں وہ 54 کیا کہتے ہیں
54, पंजाबी में कहते हैं 54 और इंग्लिश वाला कहते हैं 54 सेंटीग्रेड गर्मी पड़ी कल। तो शेखपुरा में तो इतनी नहीं भाई, अगर हम छुट्टी कर देते खान साहब कहाँ जाएंगे? डेरा इसमाइल, वहाँ तो गर्मी ज़्यादा है। समझ नहीं आई कि नहीं आई? लेकिन हिम्मत है भाई, मदारस में स्कूलों वाले तो 3 महीने छुट्टियां उन्होंने दियाँ है, तो मदारस लगे हुए हैं, गर्मी में भी लगे हुए हैं। क्योंकि इनकी छुट्टियां ये नहीं है, इनकी छुट्टियां माह रमज़ान की। माह रमज़ान में छुट्टियां कुरान पाक पढ़ें, अल्लाह की इबादत करें। नहीं समझ आई? वो आते नहीं गर्मियाँ छुट्टियां करो भावें जो मर्जी। हाँ, ये ना कहना माह रमज़ान छुट्टियां कर दियाँ। ये सही तरीका ये है कि माह रमज़ान में छुट्टी होनी चाहिए ताकि बंदा कुरान पढ़े, अल्लाह की इबादत दिल खोल के करे। भाई समझ नहीं आई जी? ये कुरान पाक की मिसाल है, फ़शुद्दुल वसाक, फ़शुद्दुल, इसमें शुद्दुल वसा का ये जुमला है। आगे फ़इम्मा मन्नन बाद व इम्मा फिदान, ये है जी मफूल मुतलक। मन्नन और फिदान ये मफूल मुतलक है, और ये मफूल मुतलक जी तफसील है। ये है जुमला मुतकद्दिमा, इसके मजमून की गर्ज की ये तफसील है जी। पहले हम मजमून निकालेंगे, मैंने मजमून की तरीफ पढ़ा दी है। शुद्दुल वसाका, शुद्दु ये अमर का सीगा है ना, शुद्दु अमर का सीगा है ना, शुद्दु जमा मुज़क्कर हाज़िर है, तो इधर मस्दर निकालने लगे हैं शद्दु। ये है जी मस्दर, शद्दु अल वसाकी, तो ये मफूल की तरफ मुज़ाफ कर दी। मस्दर को किधर मुज़ाफ किया? तो ये जो जुमला मुतकद्दिमा था इसका ये मजमून बन गया। इसकी गर्ज कत्ल करना, गुलाम बनाना, फिदिया लेके छोड़ देना, या एहसान करके छोड़ दे, वैसे ही ये थी इसकी गर्ज। इसका माना था बेड़ियों से बांधना उनको जो कैदी थे बदर में, कुफार के बने मुसलमानों ने जिनको कैदी बना लिया। तो शुद्दुल वसा फरमाया इनको बांधो रस्सियों से, रस्सियाँ बनो इन्हों। अब शद्दुल वसा की रस्सियाँ बांधना क्या उन्होंने, तो इसकी जो गर्ज है कत्ल करना या गुलाम बनाना या फिदिया लेके छोड़ना या एहसान, ये गर्ज थी। इस गर्ज की आगे कुरान में तफसील है। फ़इम्मा मन्नन बाद, गुलाम बनाने के बाद क्या बेड़ियाँ इनको डालने के बाद, इनको हैं वो रस्सियाँ डालने के बाद, फ़इम्मा मन्नन व इम्मा फिदान, बादू का मुज़ाफ़िल है वो बेड़ियाँ या रस्सियाँ उनको डालना। तो ये मन्नन फिदान ये क्या बन गई? तफसील। इस जुमला के मजमून की गर्ज जी याद हो गया। तो इसके फेल को हज़फ करना वाजिब, वो है तमुन्नूना, इसका फेल है तफदूना। दावत इस्लामी वालों का हाशिया माशाल्लाह बड़ा टैट होता है, उन्होंने मिसालें और भी लिखी हैं, तवज्जो है तुम्हारी? बोलो तो सही। मिसाल लिखी है यश्तरी तामन, यश्तरी तामन, ये जुमला मुतकद्दिमा है। आ गया जी फ़इम्मा बैन, फ़इम्मा बैन व इम्मा अकलन, जी सुने नहीं जी? ये जो बैन है, बैन और अकलन ये तफसील है। क्या है? तफसील है। यशरी है, अच्छा यशरी, तो यशतरी भी हो सकता है ना, इस तरह यशतरी माना खरीदना, वो समझ आइए कि नहीं? यशतरी तामन फ़इम्मा बैन व इम्मा फिदा और फ़इम्मा व इम्मा अकलन, ये बैन और अकलन ये तफसील है। ये है जुमला मुतकद्दिमा, इसके मजमून की गर्ज, इसका मजमून होगा इश्तिराउ तामिन, खाने को खरीदना, उस खरीदने की आगे गर्ज बेचना, ज़ख़ीरा करना, खाना, उस वो जो गर्ज थी उसकी ये तफसील है जी। जी समझ में आई? थोड़ा जी कोई अपने को कैदा बना लेने कि पहले जुमला आया हो
کیا؟ چاہے جملہ انشائیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو، مطلب خبریہ ہوگا فعلیہ، چاہے انشائیہ ہو چاہے خبریہ۔ قرآن میں یہ جو ہم نے مثال پڑھی شد الوسا کا انشائیہ فعلیہ، یہاں جو پڑھی فعلیہ خبریہ۔ اچھا دھیان نہ سننا ہے، فعلیہ خبریہ آگے اما کے ساتھ کیا کہا؟ دو مصدر آئیں، کیا کہا؟ شد الوسا کا فاما واما، یار سمجھ نہیں آئی دوست، یشتری تام فاما بین واما وہ دونوں سمجھ نہیں آئی یار، تم کیسے بن گئے بھائی جان؟ جہاں ایسی صورتحال ہوگی پہلے جملہ فعلیہ چاہے انشائیہ چاہے خبریہ، آگے اما کے ساتھ دو مصدر منصوب آئیں تو وہ جو دو مصدر منصوب ہیں وہ پہلے والے جملہ کے مضمون کی غرض کی تفصیل ہوگی، اور وہ مفعول مطلق ہو کے مصدر اور ان کا فعل ادا کرنا واجب ہے۔ جی یاد ہوا ہے کہ نہیں یاد ہوا؟ بھائی بولو تو صحیح، سمجھ لگی جائے کہ نہیں؟ تو میرا خیال ہے نہیں بڑھا ہے، گرمی بڑی ہے نا، آہو اپنی صحت کا خیال کرو۔ پنجابی چاہیے نے پت کی ہے پتہ نہیں اردو والے کی آندے ہیں، سندھی میں پت کہتے ہیں، لو پنجابی والا لفظ سندھی میں بھی استعمال ہو گیا پت۔ تو گرمیوں میں بھائی کئی بندیاں نو پت بڑی نکلتی ہے، وہ پت اتنا تنگ کر دی ہے جہاں حساب کوئی نہیں، کہ نہیں سمجھ آئی؟ تو اس واسطے بھی اتنا ہی سبب بڑا ہے کیونکہ ہمیں پت نکلی ہوئی ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تو بولو تو صحیح یار، بھائی ہمارے کمرے میں اسی نہیں نہ لگا، تو اس واسطے ہمارا مدرسہ ماڑا ہے، وہ ہم بھی ماڑے ہیں، لیکن الحمدللہ پھر بھی ہم سبق پڑھ رہے ہیں۔ بھائی سمجھ آئی ہے؟ جی ومنہا ان جگہوں میں سے، ما ایک جگہ وہ ہے، وقع فیہ جس جگہ میں، مفعول مطلق، مفعول ایتھوں شروع ادھر گانا ہے جی، ان جگہوں میں سے ایک جگہ وہ جس جگہ میں مفعول مطلق، یعنی واقع کے اندر ضمیر کا مرجع مفعول مطلق، اور ایتھے کٹو فی جیدہ مرجع ما سے مراد جگہ، ان جگہوں میں سے ایک جگہ وہ جس جگہ میں مفعول مطلق جملہ متقدمہ کے مضمون کی غرض کی تفصیل واقع ہو۔ فٹ ہے ہوں تھی نانا بولو مینوں بھی تو مزہ لین دو۔ ان جگہوں میں سے ایک جگہ وہ ہے جس جگہ میں مفعول مطلق جملہ متقدمہ کے مضمون کی غرض کی تفصیل واقع ہو۔ انہوں نے ترجمہ ٹیٹ، اس کی مثال کوئی سمجھ آئی؟ فشد الوساق فاما منن بعد واما فدا، وہ جو میں نے قاعدہ بنایا کہ پہلے ایک جملہ آیا ہو پھر اس جملے کے بعد اما کے ساتھ دو مصدر منصوب آئے ہو، تو پکی بات ہے وہ جو دو مصدر منصوب ہیں مفعول مطلق ہیں، وہ پہلے والے جملے کے مضمون کی غرض کی تفصیل ہے اور ان کا فعل حذف کرنا واجب ہے۔ الحمدللہ۔